بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن کے معنی اور اس کے خواص اور فوائد۔ ہر نماز کے بعد 100 بار یہ اسم مبارک پڑھنے سے قلب کی غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملات میں مدد کی جاتی ہے۔ اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر و مکروہ سے محفوظ رہے گا۔ اسے لکھ کر اور دھو کر پلانے سے گرم بخار سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ خدا کی نظر میں بدترین آدمی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی نظر میں بدترین آدمی قیامت کے روز وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور فحش کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ بخاری و مسلم۔ بہترین رازدار بنو۔ دوست آپ پر اعتماد کر کے آپ سے دل کی بات کہہ دے تو اس کی حفاظت کیجیے اور کبھی دوست کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگائیے۔ اپنے سینے کو رازوں کا محفوظ دفینہ بنائیے تاکہ دوست بغیر کسی جھجک کے ہر معاملہ میں آپ سے مشورہ طلب کرے اور آپ دوست کو اچھے مشورے دے سکیں اور تعاون کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حفصہ رضی اللہ عنہ جب بیوہ ہوئیں تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا، اگر تم چاہو تو حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اس معاملے پر غور کروں گا۔ میں نے کئی راتوں تک ان کا انتظار کیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور بولے، میرا ابھی شادی کرنے کا خیال نہیں ہے۔ میں پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو حفصہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں۔ وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے ان کی خاموشی بہت کھلی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے فرمایا، تم نے مجھ سے حفصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا تھا اور میں نے خاموشی اختیار کی تھی، ہو سکتا ہے تمہیں میری خاموشی سے تکلیف ہوئی ہو۔ میں نے کہا، ہاں تکلیف تو ہوئی تھی۔ فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایسا خیال ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز تھا جس کو میں ظاہر کرنا نہ چاہتا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہ فرماتے تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک دن لڑکوں میں کھیل رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں سلام کیا، پھر اپنی ایک ضرورت بتا کر مجھے بھیجا۔ مجھے اس کام کے کرنے میں دیر لگی۔ کام سے فارغ ہو کر جب گھر گیا تو ماں نے پوچھا، اتنی دیر کہاں لگائی؟ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ بولے، کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، وہ راز کی بات ہے۔ ماں نے کہا، دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتانا۔ مسلم۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے تو پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ چائے کا استعمال چھوڑ دیں، اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ غریب ساتھی کا صدقہ قبول کرنا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی ایک گھوڑی لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا نام شبلہ تھا، اور انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز اس گھوڑی سے زیادہ محبوب نہیں تھی، اور عرض کیا کہ یہ گھوڑی اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما کر ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو سواری کے لیے دے دی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو یہ اچھا نہ لگا کہ ان کی صدقہ کی ہوئی گھوڑی ان کے ہی بیٹے کو مل گئی ہو۔ صدقہ کی ہوئی چیز اپنے ہی گھر واپس آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناگواری کا اثر ان کے چہرے پر محسوس فرمایا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس
تمہارے اس صدقے کو قبول فرما چکے ہیں، لہٰذا اب یہ گھوڑی جسے بھی مل جائے تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حیات الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ جنہوں نے خواب میں فرشتے کو اذان دیتے ہوئے دیکھا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ باغ صدقہ ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو دے رہا ہوں، وہ جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ جب ان کے والدین کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گزر تو اسی باغ پر ہو رہا تھا، ہمارے بیٹے نے اسے صدقہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ ان دونوں کو دے دیا۔ پھر جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ باغ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو وراثت میں مل گیا اور وہ وارث بن کر اس باغ کے مالک ہو گئے۔ حیات الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215۔